اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک مہینہ ایسا پیدا نہیں کیا جس میں اللہ یہ کہے کہ مولویوں کو باندھ دو اور شیطانوں تم اپنا شوق پورا کر لو، مگر ہر رمضان میں ایک مہینہ ایسا پیدا کیا ہے، ہر سال میں ایک مہینہ ایسا پیدا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو باندھ کر آپ سب کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی اصلاح کر لو، اپنی بچیوں کی اصلاح کر لو، کچھ ایسا کر گزرو کہ شعبان کا اور شوال کا واضح فرق نظر آئے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہیپاٹائٹس بی کا کورس کرنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہو نا، پھر وہ کلیئر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، کلیئر نہ آئے تو پریشان ہو جاتے ہو۔ شعبان اور شوال میں بھی پورا کورس لینے کے بعد ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ دعوت اللہ کا بھی مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح پر محنت کرو کیونکہ شیطان باندھا ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ اعتکاف کا بھی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اور یہ مہینہ تلاوت قرآن کا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رک جانا فرض کر دیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ صیام صوم کی جمع بھی ہوتی ہے اور صیام مصدر بھی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ رک جانا کس چیز سے؟ جس سے مالک روک دے اس سے رک جانا۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے رب ذوالجلال نے مستقل روکا ہوا ہے، ان سے بھی رک جانا۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں روکتا ہے، ان سے بھی رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روکنے سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ اگر کچھ چیزوں سے رک جائے اور کچھ سے نہ رکے تو وہ روزہ نہیں۔ اور جن سے ہمیشہ کے لیے روکا ہوا ہے ان سے نہ رکے، اور جن سے عارضی طور پہ روکا ہے ان سے رک جائے، یہ روزہ نہیں۔ جن حرام چیزوں سے روکا ہوا ہے ان سے نہ رکے، اور جن حلال چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ روزہ نہیں۔ روزہ یہ ہے کہ جس چیز سے رب نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ دیکھو، حرمتیں جگہ اور اوقات اور طریقہ کار اور تعلقات کے حساب سے ڈبل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حرمتیں جگہ کے حساب سے، اوقات کے حساب سے، مرتبے کے حساب سے، تعلقات کے حساب سے ڈبل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بدکاری ہے، لیکن اگر کسی ماں بہن بیٹی جیسے رشتے کے ساتھ ہو تو اس کی حرمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ کسی عورت سے بھی ہو تو وہ گناہ ہی ہے، مگر یہاں ڈبل ہو جائے گا۔ چوری ہے، اگر بیت اللہ کی جائے تو گناہ ڈبل ہو جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا۔ اسی طرح نیکیاں بھی اوقات کے حساب سے، جگہوں کے حساب سے ان کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ حرمین ہے، بیت المقدس ہے، کوہ طور ہے، یہ بابرکت جگہ ہیں۔ ان میں گناہ کرنا
اور عام جگہ پر گناہ کرنا، گناہ تو ہر جگہ ہی گناہ ہے، مگر وہاں ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت بھی پامال ہوگی۔ کوئی شخص روزہ توڑے جان بوجھ کر روٹی کھا کر، گناہ ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے رمضان کی حرمت پامال کی ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے اس نے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر روزہ توڑے تو 60 مسکین کا کھانا بھی پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ کسی غلط کام کے ساتھ روزہ توڑے تو اس کی حرمت اور زیادہ پامال ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے، ایک حرمتیں وہ ہیں جو سارا سال چلتی ہیں، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کھانی، گناہ والی چیزیں نہیں دیکھنی، گناہ والے کام نہیں سننے، گناہ کی طرف چل کر نہیں جانا۔ یہ سارے سال میں حرمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن جب یہی کام رمضان میں کیے جائیں تو ان کی حرمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے کہنے پر حلال روٹی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے منع کرنے پر حرام سگریٹ نہیں چھوڑتے۔ روزہ کھلے گا سگریٹ شروع، اس لیے کہ ہم نے روزے کو سمجھا نہیں ہے۔ جو سارا سال منع تھی وہ ڈبل منع ہو چکی ہے۔ روٹی سنگل منع ہے، وہ صرف رمضان کے دن میں منع ہے، اس کا تو بڑا خیال کرتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں بالکل روٹی نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، لیکن جو چیزیں مستقل منع تھیں اور رمضان میں ڈبل منع ہو گئی تھیں اس سے باز نہیں آتا۔ اب آپ بتائیں کہ رب تو ایک ہے، وہ کہتا ہے حلال چھوڑو تو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے حرام چھوڑو تو نہیں چھوڑتا۔ کیا رات کا رب اور ہے؟ کیا مغرب کے بعد تیرا رب بدل جاتا ہے؟ صبح والے کا کہہ کر تو روٹی بھی چھوڑ دیتا ہے اور شام والے کی مانتے ہوئے تو گناہ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، میں نے روزے اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تمہیں تقوی آئے، مگر چونکہ تو بعض باتیں مانتا اور اکثر باتیں نہیں مانتا، اس لیے تقوی نہیں آتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، روٹی چھوڑنے نہ چھوڑنے سے تقوی آ ہی نہیں سکتا۔ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنے طبی فوائد کے حساب سے رکھتے ہیں۔ فاسٹنگ ایک ریمیڈی ہے، فاسٹنگ کے ساتھ بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وہ اس حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ تقویٰ کیسے آئے گا؟ روٹی تو انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ تقویٰ تب آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے منع کرنے سے حرام کام چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو روٹی سے محروم کرنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے۔ روٹی تو چھڑوائی تھی تاکہ تم میرے حرام سے بچ سکو، میرے روکنے سے رکنے کی عادت آ جائے۔ اور تو عجیب آدمی ہے کہ اس کے روکنے سے حلال سے رک گیا اور حرام سے رکا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کسی کا روزہ ہو فلا یرفث ولا یسخب، نہ وہ شہوانی باتیں کرے۔ گانا سننا شہوانی باتیں ہوتی ہیں، گانوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ شہوانی باتیں کرے، نہ وہ فضول باتیں کرے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ،
اگر کوئی اس کو گالی دے تو وہ اس کو جواب میں کہے کہ تیری گالی کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان امرؤ صائم، میرا روزہ ہے، ان امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو ثابت ہوا روزہ پیٹ کا ہی نہیں، زبان کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شریعت اسلامیہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آتا، جو شریعت کی مخالفت قول میں یا عمل میں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اس کے صرف روٹی چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے روٹی اور پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روٹی اور پانی چھوڑنا تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے آ کر چلے جاتے ہیں ہم ویسے کہ ویسے، یہی وجہ ہے کہ سارا دن کا روزہ اگلی رات میں بھی اثر نہیں کرتا، اس میں بھی ہم بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مہینے کا روزہ اور فجر کی عید کی فجر کی نماز میں ہم غائب ہوتے ہیں۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رحمان والے، وہ تو 12 مہینے آتے ہیں مسجد میں۔ ایک ہوتے ہیں شیطان والے، وہ آتے ہیں صرف رمضان میں۔ اور ایک ہوتے ہیں خود شیطان، وہ رمضان میں بھی نہیں آتے۔ شیطان والے جیسے وہ چھوٹے گا اس کا کاؤنٹر کھولے گا، یہ چلے جائیں گے۔ یہ آئے ہیں اس لیے کہ ادھر کا کاؤنٹر بند تھا، جیسے کھلے گا یہ چلے جائیں گے۔ رحمان والے ہمیشہ ہی آئیں گے، اور جو خود شیطان بن چکے ہیں وہ رمضان میں بھی نہیں آئیں گے۔ قرآن کی آخری آیت کیا ہے؟ ہاں، من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے انسانوں میں شیطان ہے، نہ اس کے سینگ ہوتے ہیں، نہ اس کی دم ہوتی ہے، نہ اس کے دانت لمبے لمبے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے، ہماری بچی ہوتی ہے، ہمارا ہی ابا ہوتا ہے، ہماری امی ہوتی ہے، ہمارا ہی بھائی ہماری بہن ہوتی ہے، ہمارا ہی شوہر ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہماری تنخواہ پر پلتے ہیں۔ نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ رمضان میں بھی نہیں آتے، نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نیکی پر پریشان ہوتے ہیں، گناہ پر خوش ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو شیطان نے داڑھی چھیلنے پہ لگایا ہوا ہے، یہ اگر اپنے رب سے وعدہ کریں کہ میں تو کسی وقت بھی رب کے پاس جا سکتا ہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گا، کس شکل میں رب کے سامنے پیش ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہوگی، ابو بکر عمر علی طلحہ کی رضی اللہ عنہم اور طرح کی شکل ہوگی، میں تو ان میں عجیب سا ہی لگوں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ اور آپ نے کبھی داڑھی چھلے ہوئے کا جنازہ پڑھا؟ ہاں، میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، پر مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اب جس طرح یہ جا رہا ہے اسی طرح اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی اپنی سواری سے گرا، اوپر سواری کا پاؤں آ گیا، فوت ہو گیا احرام کی حالت میں۔ فرمایا آپ نے فرمایا اغسلوہ وکفنوہ فی ثوبیہ، اس کو نہلاؤ، اس کے کپڑوں میں ہی، اس کے احرام میں ہی اس کو کفن دے دو، ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، ولا تمسوہ بطیب، اس کو خوشبو نہ لگانا، فإنہ یأتی یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت والے دن لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔
جو کہتے ہوئے جاؤ گے وہی کہتے ہوئے آؤ گے. جس شکل میں جاؤ گے, چائنا نے کوئی مشین نہیں بنائی کہ مرنے کے بعد وہ آپ کی شکل صحابہ کرام جیسی کر دے, اور وہ وقت کسی لمحے آ سکتا ہے. کس شکل میں جانا چاہتے ہو رب کے سامنے؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر جو محبت ہوتی ہے نا, وہاں فتوے نہیں ہوتے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فتوے نہیں ہوتے. محبت کرنے والے فتوے نہیں پوچھتے کہ جی یہ سنت ہے کہ نفل ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے, کیا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتے, وہ کہتے ہیں ہمارے حبیب کی شکل مبارک کیسی ہے, بات ختم ہے. ہمارے پیارے صحابہ اکرام کی شکل ایسی ہے, سابقہ تمام انبیاء کی شکل ایسی ہے, بات ختم ہے. تو اگر دل چاہے کہ آج کے بعد اس عذاب سے اپنی جان چھڑوا لیں, تو آپ کے گھر جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی وہ ابلیس ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کے دفتر میں جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی وہ ابلیس ہے, کیونکہ ابلیس کی پکی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی سے پریشان ہوتا اور گناہوں سے خوش ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, جو آئے ہیں آ ہی جاؤ. جب آ جو گئے ہو تو پکے پکے آ جاؤ. روزے کو روزے کی روح کے مطابق رکھو, صرف کھانے سے نہیں, تمام برائیوں سے رک کر اتنا تقوی حاصل کر لو. الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. تقوی کی ایسی ڈھال اپنے ہاتھ میں لے لو کہ عید کی رات جب شیطان چھوٹے تو تم اس کا مقابلہ کر سکو. جس نے ٹھیک روزے رکھے اس کی ڈھال اگلے 11 مہینے کام آئے گی. جس کے نمبر 50% ہوئے اس کی 5-6 مہینے کام آئے گی. جس کے نمبر 10% ہوئے اس کی شوال کا مہینہ کام آئے گی. اور جو خالی ہاتھ گیا رمضان سے وہ عید کی فجر میں نماز سے غائب ہوگا. رزلٹ آؤٹ ہے. قیامت کا انتظار نہ کرو, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اگر رب ذوالجلال فرما دیتا میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم جنت میں جاؤ, تو پھر ہم انتظار کرتے مرنے کا کہ جنت ملی یا نہیں ملی. اللہ نے وہ لفظ استعمال کیے جو دنیا میں نظر آتے ہیں, جس کا رزلٹ دنیا میں نظر آتا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی آ جائے اور اس کو ہم سب چیک کر سکتے ہیں کس کو کتنا ملا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے, دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی. جس کی نہیں ہوئی وہ ذلیل ہو گیا. اس نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے کہا بھائی تو اکیلا ہی میرا گواہ ہے میری ذلت کا, میں تجھے قتل کر دیتا ہوں تاکہ میری ذلت دنیا سے چھپ جائے. رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں واقعہ ذکر کر کے اس کی ذلت کو قیامت تک کنٹینیو کر دیا. جس کو قتل کیا اس نے ایک جملہ بولا تھا, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن یاد رکھنا انما یتقبل اللہ من المتقین. کوئی عبادت ہو, عبادت قبول تب ہوتی ہے اگر اس سے تقوی کشید ہوتا ہے. نماز سے تقوی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. روزہ, نماز, حج, خیرات, طواف, ساری عبادات اللہ کے نام لگاؤ. کیا ملے گا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوگا. جس عبادت سے اللہ کا تقوی حاصل ہوا وہ قبول ہوگی, جس سے نہیں ہوا وہ قبول نہیں ہوگی. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف وہ عبادت قبول کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے. جس سے تھوڑا تقوی ملے گا وہ تھوڑے نمبروں میں پاس ہوگا, جس سے زیادہ حاصل ہوگا وہ زیادہ نمبروں میں پاس ہوگا. یہ رزلٹ ہے. اس وقت رزلٹ آؤٹ ہو گیا, سب کے سامنے آ گیا, بندہ مار دیا اس نے.
اب اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا، اب اللہ تعالیٰ تقوی کی شکل میں رزلٹ دیتا ہے، اور جو سب کے دل میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تاکہ وہ قتل و غارت دوبارہ نہ ہو، مگر تجھے تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تیری عبادت کتنے نمبر کی ہے۔ خام خواہی امیدیں لگا کے بیٹھا رہے، خام خواہی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہے۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی یہ عبادت کتنے نمبر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ابو داود میں ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں اس کو 50، کسی کو ملتے ہیں 20-25، کسی کو ملتے ہیں 10-12، اور کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ وقت دیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، سب کچھ کیا، کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ اپنی دکان اور ہٹی کے بارے میں اتنے خراٹ اور چلاک ہو کہ جو ڈیڈ آئٹم ہے آئندہ نہیں آئے گی، یہ گلے میں آ جاتی ہے، یہ نہیں خریدنی، جو رننگ آئٹم ہے یہ خریدنی ہے۔ کتنا بک گیا، کتنا رہ گیا، کون سا لیٹ بکا، لیکن عبادات کے بارے میں کوئی فکر نہیں کہ کس عبادت کے کتنے نمبر ملے، اس کا مجھ پہ کیا اثر ہوا۔ تمام عبادات سے اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے، اور جب رب کا خوف آ جاتا ہے تو زندگی ساری کے سارے بل کس نکل جاتے ہیں، بندہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام سیدھے کر دیں گے۔ واہ بھائی واہ، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ یا اللہ اب تک کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، آئندہ بھی سیدھے ہوں گے، لیکن جو اب تک 40-50 سال عمر ہو گئی، جو پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فکر نہیں کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، آئندہ کے کام بھی سیدھے کر دوں گا اور پچھلے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ بندے بن جاؤ، بس ٹھیک ہو جاؤ، ماضی بھی ٹھیک ہو جائے گا، حال بھی ٹھیک ہو جائے گا، استقبال بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب تقوی آئے، اور تقوی کب آتا ہے؟ جب عبادات صحیح ہوں۔ جتنی آئے، جہاں آئے، جیسی آئے رگڑ دو، اللہ قبول کرنے والا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا ہمیں روکتی ہے؟ اذان ہو گئی تو نماز پڑھ لو، دکان پہ بیٹھے تو کم تول لو، پھر اذان ہوئی تو پھر نماز پڑھ لو، رات ہوئی تو چوری کر لو، پھر اذان ہوئی تو پھر نماز پڑھ لو۔ یہ ڈیزائن اسلام کا ڈیزائن نہیں ہے۔ اسلام میں عبادات اس کی اصلاح کا، اس کی تربیت کا ایسا سسٹم ہے کہ جو اس کو اس کی روح کے مطابق ادا کرتا ہے، اس میں کوئی بال کس رہ نہیں جاتا۔ مسلسل تربیت کا نام عبادت ہے۔ ہماری عبادات عادت بن چکی ہیں، اول تو ہم کرتے ہی نہیں، 95-97% تو نماز کے قریب نہیں جاتے۔ جو کرتے ہیں عادت بنی ہوئی ہے، اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے، اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے، اوپر ہو گئے نیچے ہو گئے۔ کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں اللہ سے، نہ مجھے مطلب آتا ہے، نہ میری نماز ہی سیدھی ہے، مگر ٹھیک ہے اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، پڑھتا جا رہا ہوں، اللہ قبول کرے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور عبادات کے زیادہ ہونے سے، ان کی قبولیت کی وجہ سے انسان کا ایمان اپ ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنے سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، برائیاں کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔
فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل چکا ہوتا ہے، جب وہ چوری سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے، ایمان منع کرتا ہے گناہوں سے۔ اور جس کا ایمان زیادہ ہے اس کی نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ایمان کم ہے اس کی نیکی کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق تھوڑا سا نہیں ہوتا، یہ فرق زمین آسمان جتنا نہیں ہوتا، یہ فرق زمین اور کئی آسمانوں جتنا ہوتا ہے۔ یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے، ہم کمپیٹ کرتے ہیں دکان کس کی بڑی ہے، بکری کس کی زیادہ ہے، سیل کس کی زیادہ ہے۔ وہ ہوٹل والا اس کا زیادہ چلتا ہے، اس کا بندہ توڑو پتہ چلے وہ اس کی ریسیپی کیا ہے، میرا ہوٹل زیادہ چلنا چاہیے، اس کی گاڑی کا ماڈل اچھا ہے، میرا اچھا زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم اس میں کمپیٹ کرتے، مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کمپیٹ کرتے تھے نیکیوں میں۔ غریب صحابہ اکرام آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں حضرت ذہب اہل الدثور بالاجور، پیسے والے لوٹ گئے، نیکیاں کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے، باقاعدہ وفد بن کر آیا ہے، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا آپ کو میں ایک کام بتاتا ہوں، اگر آپ کر لو تو جتنی لیٹ ہے وہ بھی نکل جائے گی اور تم ان سے آگے بھی چلے جاؤ گے۔ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اذکار کیا کرو۔ جناب سارے شروع ہو گئے، ہر وقت زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بڑے خوش کہ ہم پچھلی لیٹ بھی نکال لیں گے، ان سے آگے بھی چلے جائیں گے۔ پھر ایک دن آ گئے، اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیسے والے بھائیوں کو پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے، اس کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے دیتا ہے۔ ان کو پیسہ بھی دیا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور اتنے مصروف ہونے کے باوجود اذکار میں بھی تمہیں کمپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا تو میرے پاس حل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر ان سے پوچھا گیا کتنا فنڈ لے کر آئے ہو، یہ نہیں پوچھا گیا، پوچھا گیا کتنا پیچھے مال چھوڑ کر آئے ہو۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، یہ سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ آپ نے جو صدقہ کیا ہے چھوڑ کر کتنا آئے ہو، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ 1 کروڑ روپے میں سے 10,000 دیتا ہے، 1 لاکھ روپے میں سے 10,000 دیتا ہے، برابر ہو سکتا ہے دونوں کا 10,000، اماؤنٹ برابر ہے، مگر اسلام یہ دیکھتا ہے کہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ بھی لگایا ہوا ہے، گھر بھی چلانا ہے، اور اللہ نے بھی مانگ لیا ہے، تو پھر میں نے تو 50-50 کیا ہے، آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف آپ نے کتنا چھوڑا ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ابو بکر آپ نے کیا کیا ہے رضی اللہ عنہم؟ کہا کہ یہ مال تو رب کی امانت ہے، ہماری تو اس وقت تک تھی جب تک رب نے مانگی نہیں، جب مانگ لی تو ہمارا حق ہی کوئی نہیں، میں تو کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آیا ہوں۔ یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی آئے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس بزرگ کا میں نے ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے اور ہر بار ہار جاتا ہوں، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان کا میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ یہ کیفیت تھی مقابلے کی۔
فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ تو اگر ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کمپٹیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا لیول اپ رکھنا پڑے گا۔ اور ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، کم ہوتا ہے گناہوں سے۔ اس رمضان میں ریہرسل کریں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی، ہر قسم کی نیکی کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے مہینوں میں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب شیطان باندھ دیا گیا ہے، اس میں اگر ہم نہ بچ سکے تو بعد میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ یاد رکھو، کم ایمان والے اور زیادہ ایمان والے کا فرق زمین آسمان کا نہیں ہوتا، زمین اور کئی آسمانوں کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس بات پہ بڑے کانشیس رہتے تھے کہ میرا ایمان کتنا ہے، نیکی تو میں کر رہا ہوں پر ایمان کتنا ہے۔ بخاری شریف میں ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، جا رہے ہیں گھر، کہا نہیں یار بیٹھو ذرا میرے ساتھ بیٹھو، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، دو چار کو آیتیں کو حدیثیں مجھے سناؤ، مجھے لگ رہا ہے جیسے ایمان تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، میرا ایمان پورا کر دو۔ میں کہتا ہوں کسی گاڑی والے کو فیول ٹینک کی اتنی فکر نہیں ہوگی کہ کتنا تیل رہ گیا اور پمپ کتنی دور ہے، جتنی فکر ان لوگوں کو اس بات کی ہوتی تھی کہ ایمان کتنا رہ گیا ہے۔ تھوڑے ایمان پر گزارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہوئے، مارے کھائیں، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کیں، جہاد میں شرکت کی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائے گا۔ ان کے مقابلے میں خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیک ہے، پاک ہے، بیسک رینک صحابی کا ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، لیکن نیکیوں کا بیلنس کم ہے۔ ہجرت کے وقت ہجرت نہیں کی، مسلمان نہیں ہوئے۔ احد میں پلٹ کر حملہ خالد بن ولید نے کیا تھا صحابہ کرام پر، سارے مار کے مخالفت میں تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت خالد مسلمان ہو گئے، اسلام لانے کے بعد بڑا اچھا کردار ادا کیا، لیکن جو فاصلے رہ گئے وہ رہ گئے، ان کی انبن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا، فرمایا حضرت خالد کو مخاطب کرتے ہوئے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر آپ جیسے آپ کے لیول کے لوگ احد پہاڑ جس کا گاڑی پہ چکر لگائیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر احد پہاڑ کے مالک بن جائیں، احد پہاڑ کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے، اور سارا ہی رب کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، یہ لوگ 1 مٹھی کا صدقہ کریں تو احد پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی نیکیوں کی فکر کریں گے، ہم ہوشیاری کے ساتھ عبادات کریں گے، سمجھداری کے ساتھ۔ جس جس عبادت کو کرنا فرض ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، سیکھے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ جو جو عقیدہ اپنانا فرض ہے اس عقیدے کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اپنی عبادات کی فکر کرو۔ ہٹی دکان والا دماغ عبادات میں بھی، اس کو بھی ہوشیار کرو، یہاں بھی استعمال کرو اس کو۔
کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے صدقہ خیرات کرو، راتوں کا قیام کرو، دن کے روزے رکھو، پیٹ کا روزہ نہیں سارے جسم کا روزہ رکھو، دعوت اللہ کا کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک مہینہ ایسا پیدا نہیں کیا جس میں اللہ یہ کہے کہ مولویوں کو باندھ دو اور شیطانوں تم اپنا شوق پورا کر لو۔ ہاں، مگر ہر رمضان میں ایک مہینہ ایسا پیدا کیا ہے، ہر سال میں ایک مہینہ ایسا پیدا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو باندھ کر آپ سب کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو، اپنے بچوں کی اصلاح کر لو، اپنی بچیوں کی اصلاح کر لو، کچھ ایسا کر گزرو کہ شعبان کا اور شوال کا واضح فرق نظر آئے۔ اللہ محفوظ رکھے، ہیپاٹائٹس بی کا کورس کرنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہو نا، پھر وہ کلیئر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، کلیئر نہ آئے تو پریشان ہو جاتے ہو۔ شعبان اور شوال میں بھی پورا کورس لینے کے بعد ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ دعوت اللہ کا بھی مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح پر محنت کرو کیونکہ شیطان باندھا ہوا ہے۔ اور یہ مہینہ اعتکاف کا بھی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اور یہ مہینہ تلاوت قرآن کا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سال کا قانون یہ ہے کہ 3 دن سے کم قرآن ختم نہ کرو، مگر رمضان میں وہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن دن میں، ایک رات میں روزانہ ختم کرتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ سارا سال ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتے، رمضان کے پہلے 2 عشرے 3 دن میں قرآن ختم کرتے اور آخری عشرے میں روزانہ قرآن ختم کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو چھٹی کر دیتے، کہتے اب کچھ نہیں چلے گا، صرف قرآن پڑھو۔ اب ہماری عوام تو اس کو اپنے بنیادی دین کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم درس و دروس بھی چلاتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں عبادات کرو، عقائد درست نہیں، عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمہ جہتی محنت کرنے کا نام رمضان ہے، ہر زاویے پر محنت کرنے کا نام رمضان ہے۔ اس کی پوری کوشش کرو گے تو واضح طور پر شعبان اور شوال میں فرق نظر آئے گا۔ اور اگر ہم روٹین میں رہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گھڑی واٹر پروف، ہم ہو جائیں گے کتاب و سنت پروف۔ حافظ آ کر قرآن پڑھیں گے، مولوی صاحب آ کر کے واعظ کریں گے، روزے بھی آ گئے، عبادت بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، پر میں نہ بدلوں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کچھ ایسا کرو کہ ہم پر اثر ہو، ہماری عبادات قبول ہوں۔ جس کی عبادت دنیا میں تقویٰ دکھائے گی، اسی کی عبادت آخرت میں جنت دے کر آئے گی، اور جس کی عبادت نے دنیا میں تقویٰ نہ دکھایا، اس کی عبادت آخرت میں جنت کا سبب نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کرے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ایمان کا لیول اپ رکھنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال اپنی زندگی کے اوقات کو ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ موبائل فون کی شر سے محفوظ رکھے، یہ ہماری زندگیوں کو کھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ایمان پر جا چکے ان کو معاف کر کے اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔